بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں حضرت مولانا سعد صاحب نے اس سے پہلے بہت سے ایسے بیانات دیے ہیں جن کو علماء کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں بے ادبی اور سخت گستاخی قرار دیا ہے۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے مولانا سعد صاحب نے دسمبر 2023 میں بھوپال کے اجتماع میں علماء کرام کی مجلس میں ایسا بیان دیا ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی لازم آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی کے متعلق وضاحت ہے۔ اس کا عنوان ہے بھوپال اجتماع دسمبر 2023 میں علماء کرام کی مجلس کے ایک بیان کا علمی جائزہ۔ جو مین بات ہے اس کو یہاں لکھا بھی گیا ہے۔ مولانا سعد صاحب نے بیان میں کہا، اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی جو انقلاب کے لیے ناگزیر اور لازم ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر دی لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس خبر دینے کا ایسا کوئی اثر نہیں ہوا کہ جس سے انقلاب پیدا ہو سکتا ہو۔ اس کی تفصیل آگے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی محمد سعد صاحب نے بھوپال اجتماع دسمبر 2023 میں جو بیانات کیے ہیں ان میں بے شمار باتیں قابل اشکال ہے۔ افسوس اور رنج کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں بے ادبی کی ہے۔ اس سے پہلے 10 سال تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دعوت چھوڑنے کا الزام لگاتے رہے اور بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلوت کو گردانتے رہے۔ اب انہوں نے کوہ طور سے واپسی کا قصہ چھیڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی گوسالہ پرستی کی خبر دی، لیکن اس خبر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو انقلاب کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے مولوی سعد صاحب کا بیان ان کے الفاظ میں پڑھیے۔ ان کا بیان ہے، جس کیفیت کی ضرورت ہے انقلاب کے لیے، جس کیفیت کی ضرورت ہے انقلاب کے لیے، وہ اللہ کی قسم میرا پنجاب جا کر اس کا یعنی ارتداد کی حالت کا معائنہ کیے بغیر یہ کیفیت میرے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور کیسے ہو سکتی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے پیدا نہیں ہوئی۔ آپ میری بات پر پوری توجہ دیں گے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اخبار اور ذرائع سے اور رسائل سے اس بات کو پہنچا کر لوگوں تک کہ ارتداد آ رہا ہے، دعا کریں۔ میں ایک صاحب کی ملاقات کے لیے چلا گیا کسی کے ساتھ، انہوں نے میرے سامنے ان بزرگ سے یہ کہہ دیا کہ حضرت دعا کیجئے گا، وہ پنجاب کے علاقے میں ارتداد آ گیا ہے۔ میرے سے کہاں خاموش رہا جاوے، اس دعا سے کیا ہوگا؟ میں دعا کر دوں، آپ دعا کر دیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے یہاں بیٹھے رہنے سے، میرے خبر سن لینے سے وہ کیفیت تو پیدا ہی نہیں ہوگی جو انقلاب کے لیے ناگزیر ہے، لازم ہے۔ تو وہ صاحب جو میرے ساتھ تھے ان کو ذرا سا ناگوار ہوا، لیکن میرا پھر دل چاہا کہ میں بات کروں، تو میں نے بات کی تو وہ شیخ رو رہے تھے، آنسو سے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا ماشاءاللہ عالم ہیں، میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت مشکات شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے صاف فرمایا، لیس الخبر کالمعاینتی، کہ خبر معائنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، جانتے ہوں گے، آپ کا علم مستحضر بھی ہے، تازہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑے کی عبادت پر جمع ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ میں اس خبر کے ملنے پر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو کیفیت جا کر قوم کے حال کا معائنہ کر کے پیدا ہوئی۔ پڑھیے آپ روایت۔ خبر اور مشاہدے کے اثر کا فرق ایک بدیہی چیز ہے، لیکن اس عام اور بدیہی مضمون کو بیان کرنے کے لیے مولوی سعد صاحب نے اپنی کم علمی کی وجہ سے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خطرناک الزام عائد کر ڈالا کہ انقلاب کے لیے جو کیفیت ناگزیر اور لازم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے پیدا نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ مولوی سعد صاحب قسمیں کھا کر انقلاب پیدا ہونے کے لیے جس کیفیت کے ناگزیر اور لازم ہونے کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اختیاری کیفیت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ اختیاری کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی؟ حالانکہ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے موسیٰ علیہ السلام کے اندر غضب اور افسوس کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ آپ اسی غصے اور رنج کی کیفیت کے ساتھ واپس ہوئے، پھر مشاہدے کے بعد قوم کی حالت دیکھ کر بے خود ہو گئے اور غیر اختیاری کیفیت طاری ہو گئی۔ مولوی سعد صاحب نے اپنے بیان میں قرآن کریم کی جس آیت کا ذکر کیا ہے اس کی صحیح تفسیر
سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا إِلَىٰ آخِرِ الآیہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو متنبع فرمانے کا قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف طور سے واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، کیونکہ ان کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا إِلَىٰ آخِرِ الآیہ۔ تو اول قوم کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی تم نے ایسی جلد بازی کر لی؟ میں تو احکام ہی لینے گیا تھا، اس کا انتظار تو کیا ہوتا۔ اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اس دینی حمیت کے جوش میں جلدی سے توریت کی تختیاں تو ایک طرف رکھی اور جلدی سے ایسے زور سے رکھی گئیں کہ دیکھنے والے کو اگر غور نہ کرے تو شبہ ہو کہ جیسے کسی نے پٹک دی ہو، اور ہاتھ خالی کر کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر یعنی بال پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے کہ تم نے کیوں پورا انتظام نہ کیا؟ اور چونکہ غلبہ غضب میں ایک گونا بے اختیاری ہو گئی تھی اور غضب بھی دین کے لیے تھا، اس لیے اس بے اختیاری کو معتبر قرار دیا جائے گا اور اس اجتہادی لغزش پر اعتراض نہ کیا جائے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے یعنی میرے بھائی، میں نے اپنی کوشش بھر بہت روکا، لیکن ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور بلکہ نصیحت کرنے پر قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنسواؤ اور مجھ کو برتاؤ سے ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کرو کہ ان کی سی ناخوشی مجھ سے بھی برتنے لگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، میری خطا گو وہ اجتہادی ہو معاف فرما دے، اور میرے بھائی کی بھی کوتاہی جو ان مشرکین کے ساتھ معاملہ متارکت میں شاید ہو گئی ہو۔ بیان القرآن۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر غضب اور رنج کی اختیاری کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور قوم کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ غلبہ غضب کی وجہ سے غیر اختیاری تھی، اس لیے توریت کی تختیاں ایک طرف رکھنے اور بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ سلوک کو دینی حمیت کی وجہ سے قابل اشکال نہیں مانا گیا۔ وائے افسوس، بڑے افسوس کی بات ہے، ایک طرف تو اہل علم قوم کی گوسالہ پرستی کے مشاہدے کے بعد طاری ہونے والی کیفیت کو غیر اختیاری قرار دے رہے ہیں اور اس سے صادر ہونے والے افعال کی توجیہ بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف مولوی صاحب اس غیر اختیاری کیفیت کو اصلاح کے لیے ناگزیر اور لازم قرار دیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو انقلاب کے لیے ناگزیر اور لازم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کسی اولو العزم نبی کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست ان کی قوم کی گمراہی کے بارے میں بتلائیں، اس کے باوجود نبی کے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہو جو قوم کی اصلاح کے لیے ضروری ہے؟ بعد میں طاری شدہ کیفیت جو امر زائد ہے اس کی عدم موجودگی سے اصلاح انقلاب کے لیے ضروری کیفیت کی نفی کرنا، اور وہ بھی نص قرآنی کے برخلاف، کتنی بڑی جرأت ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ مولانا نے مشکات کی جس روایت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الخبر کالمعاجنۃ ان اللہ تعالی اخبر موسیٰ بما صنع قومه فی العجل فلم یلق الالواح فلما عاجن ما صنعوا القى الالواح فانکسرت۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر اور مشاہدے کے اثر کا فرق بیان فرماتے ہوئے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ مولوی صاحب نے اس حدیث کی تشریح میں جو کچھ اجتہاد کیا ہے اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث میں کہیں بھی یہ مضمون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو انقلاب کے لیے ناگزیر اور لازم ہے۔ یہ مولوی صاحب کی حدیث کے نام سے غلط بیانی ہے اور حدیث کے اندر اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ پھر مولانا نے بھرے مجمع میں ایک شیخ کو متنبع کرنے کا جو واقعہ ذکر کیا ہے اس کو سوائے لسانی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جو شخصیت صاحب دل ہو، ارتداد کے حالات ان کے صرف علم میں آ جانا بس اوقات وہ انقلاب پیدا کر دیتا ہے جو بحث لوگوں کے ہزار مشاہدے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا، اور اہل اللہ کی دعائیں بحث لوگوں کی ہزار کوششوں پر بھاری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے دعوت و عظیمت کی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ الغرض، ایک اولو العزم پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصلاح کے لیے ضروری کیفیت پیدا نہ ہونے کا الزام کتنا سنگین الزام ہے وہ بالکل ظاہر اور باہر ہے۔